کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دل یارا ہمارا نبی، ذکر صفحے کے جب تک نہ مذکور ہوں، وہ نمکین والا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ میرے عزیزو یہ 2 بوند جو ہے نا، بوند کہتے ہیں قطرے کو جس کی 2 بوندیں ہیں، کوثر اور سلسبیل۔ کوثر یہ ایک رب کائنات نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا۔ اور اہل معرخ نے اس میں 2 باتیں لکھی ہیں کہ کوثر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار ہے، اور کسی نے کہا کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہ جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا۔ حجاب عصمت سے پھول لے کر بھی اس کا نام ادب سے لکھوں۔ میرے عزیزو یہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں ایک مقام پہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو ایک پانی ہوتا ہے، میں صرف آخری بات کر رہا ہوں، ایک پانی ہوتا ہے، پانی، وہ پانی کے الگ الگ جو ہے نا مقام بدلنے سے، وقت بدلنے سے اس کے نام بدل جاتے ہیں۔ پانی ایک ہی ہے مگر اس کے مقام بدل جاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ جب یہ پانی آسمان پہ جاتا ہے اور جا کے جب گرتا ہے تو اس کو بارش کہتے ہیں۔ جب یہی پانی جم کے گرتا ہے تو اسے ہم اولے کہتے ہیں، اور جب یہ پانی گر کے جم جاتا ہے تو پھر اسے ہم برف کہتے ہیں۔ جب یہ پانی کسی پھول پر گر جاتا ہے تو اس کو ہم شبنم کہتے ہیں، اور جب وہی پانی اسی پھول کے اندر سے نکلے تو اس کو ہم عرق کہتے ہیں، اور جب وہی پانی ایک دریا سے نکلے تو اسے ہم چشمہ کہتے ہیں۔ جب وہ چشمہ زور پکڑے تو اسے ہم نہر کہتے ہیں۔ جب وہ نہر طویل ہو جائے تو پھر اسے ہم دریا کہتے ہیں۔ جب وہی دریا ایک بھرپور ہو جائے تو پھر ہم اسے سمندر کہتے ہیں۔ خالق کائنات نے جہان میں ایک ایسا بھی سمندر بنایا ہے جس کے 2 رنگ ہیں، ایک سفید ہے ایک سبز ہے، اس کے اندر ایک آڑ ہے، نہ سفید سبز کے اندر جا سکتا ہے نہ سبز سفید کے اندر جا سکتا ہے۔ میرے عزیزو جب وہ دونوں پانی ملتے ہیں نا تو ان سے یاقوت اور مرجان، قیمتی پتھر اور قیمتی موتی نکلتے ہیں۔ اور امام سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 2 پانی ہے نا، ایک پانی سے مراد علی المرتضیٰ ہے، ایک پانی سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ میرے عزیزوں وہ لکھتے ہیں کہ وہ پانی ملنے سے یاقوت اور مرجان نکلتے ہیں، اور یہ جو 2 پانی ہیں ان کے ملنے سے نا حسنین کریمین نکلتے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ جو ہیرے ہوتے ہیں ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے، ان سے جہاں روشن ہو جاتے ہیں، اور حسین کیسا ہیرا ہے، نیزے کی انی پہ قرآن پڑھا ہے اور جہان کو روشن کر گیا اور اسلام کو روشن کر گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کہ فضل رب الاولیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ میرے عزیزو فضل رب الاولیٰ، یہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کا در ایسا بنا دیا۔ ایک سید زادے کے پاس ایک عیسائی آ گیا، حاتم طائی کا نام تو سنا ہوگا، سخاوت میں اس کا بڑا نام تھا حاتم طائی۔ حضور کی وصلت سے پہلے یہ بڑا سخی ہوا کرتا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے جو محل کے دروازے تھے وہ 7 تھے، ایک منگتا ایک دروازے سے مانگتا تو اسے وہ خیرات دے دیتا، اگر وہی منگتا دوسرے دروازے سے پھر اسے خیرات دیتا۔ دوسرے دروازے پہ سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، وہ 7 دروازوں پہ ایک ہی منگتا آ جاتا نا تو وہ خیرات 7 دروازوں سے دے دیتا، ایسا سخی ٹھہرا تھا۔ میرے عزیزو ہوا یہ
کہ وہ عیسائی آیا ایک سید زادے کے پاس، کہنے لگا کہ میرا جو دادا حاتم طائی تھا وہ بڑا سخی تھا، وہ اس لیے کہ اس کے محل کے 7 دروازے تھے، 7 دروازوں سے مانگتا تو وہ منگتے کو خیرات دیتا۔ میرے عزیزو ادھر سے جو سید زادہ مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا کہ تیرے دادا حاتم طائی کے محل کے 7 دروازے تھے، ایک منگتا ایک دروازے سے مانگتا تو اسے 7 دروازوں سے مانگنے کی طلب رہتی، اور پھر بھی اسے اور مانگنے کی طلب رہتی۔ وہ سید زادہ کہنے لگا اب دیکھ میرے نانا محمد کا ایک ہی دربار تھا، ایک ہی دروازہ تھا، مگر اس دروازے سے ایسی خیرات عطا ہوتی کہ دوبارہ اس بندے کو مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، کہ یہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ اور میرے مصطفیٰ آج کل ہم بازار میں جائیں نا تو ہر بازار میں کئی لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، ہم دیتے نہیں ہیں، ہم دیتے نہیں ہیں، ہم ویسے کہہ دیتے اللہ تیرا بھلا کرے، یہ محاورہ ہے، ہم ویسے یا اللہ تیرا بھلا کرے دیتے نہیں ہیں، ویسے کر دیتے ہیں۔ مگر میں صدقے جاؤں اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے پاس کوئی منگتا آ جاتا انہیں اتنی خیرات عطا کر دیتا، خیرات عطا کرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جا منگتے تیرا بھلا ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھی اور اپنی امت سے محبت کا عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ خالق و مالک کا کائنات ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کے بتائے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔